कहानी गुमशुदा गुल्लू, लेखक जीम अब्बासी। गांव डिगढ़ी की बहुत सारी कहानियों में से एक ये भी है, मगर ये दूसरी कहानियों से ज़रा मुख्तलिफ है। इसमें अभी आप कहाँ हैं और इसमें फ़र्क है। फ़र्क क्या है अभी तय नहीं किया जा सकता कि कहानी फ़र्क वाज़े करने में कामयाब हो पाए या मुमकिन है कि न कर पाए, लेकिन ये तय है कि उसका दारो मदार कहानी पर है। गांव नाम डिगढ़ी अंग्रेज़ों की खुदाई करदा नहर के किनारे उस जगह आबाद था जहां नहर और गांव को रेलवे लाइन का पहाड़ सा ट्रैक दोनों को यकजा रोक के उसका खातिमा करता था। उस बुलंद ट्रैक के उस पार एक वीरानी की इब्तिदा होती थी और उस वीरानी की इंतहा इस बारे में डिगढ़ी वाले जानते होंगे। कोई ज़्यादा मुतफक्किर नहीं होता था। ये नहर अंग्रेज़ दौर के मतरूक मंसूबों में से एक थी। मशहूर ये था कि अंग्रेज़ अलमदार चावलों की काश्त वाले इलाकों तक आब रसानी के लिए नहर खोदते खोदते जब यहाँ पहुँचे तो रेलवे लाइन के नीचे पुल बनाने के बजाय नहर को अधूरा छोड़ के चले गए। तब से ये 150-200 फीट चौड़ाई और 5 से 8 हाथ गहराई रखने वाली नहर जर्दी माइल गदले पानी से भरी रहती थी। अगर इसकी लंबाई देखें तो ये मीलों मील पेचो खम लेती चली जाती। ये नामुकम्मल नहर अपने किनारे पर मौजूद दर्जनों गांव और अतराफ में आबाद कलर चढ़ी ज़मीनों का जायद और मुस्तमिल गदला पानी अपने अंदर समेटती जाती थी, जो कीचड़ भरी काली नालियां उसमें उंडेलती रहती थीं। इसकी हैयत इस तरह समझी जा सकती है। अगर आसमान पर उड़ते हुए परिंदे की आंख से देखें तो ये सियाही माइल रंगत वाली जौंक दिखाई दे, जो कलर ज़दा ज़मीन का जहर पी पी कर फरबा हो चुकी है। डिगढ़ी उस जौंक नुमा नहर के दाएं किनारे जुनूब की तरफ आबाद आखिरी गांव था, जो दूसरे गांव से अलग सा था। ये गांव नहर के किनारे किनारे लंबाई में था और उसकी हुदूद नहर के आखिर में जाकर रेल की पटड़ी पर दम तोड़ती थीं। गांव भर की चौड़ाई तो मतरूक नहर जितनी होगी। शर्कन और जुनूबन बने घरों के दरमियान एक 15 या 20 फुट गली नुमा रास्ता था, बाकी लंबाई पाव मील से कुछ कम। उसी लंबाई की वजह से सिंधी जुबान में इसको डिगढ़ी यानी थोड़ी सी ज्यादा लंबाई वाला कहा जाता था। लेकिन नाम के अलावा कुछ और भी था जिसकी वजह से इलाके में बसने वाला हर मर्द जन उसकी शनाख्त रखता था। अगर कोई उस कुछ और को मालूम करना चाहे तो शायद ही कामयाब ठहरे, क्योंकि वो कहने सुनने से मुतल्लिक ही न था। बस ये हर एक जानता था और किसी के बताए बगैर जान लेता था। बस यूं जानिए, इसका तज़किरा करना एक ऐसी दीवार के पार जाना था जहां हर कोई जानबूझ के जाने से एतराज़ करता था। वो किसी ज़रूरत के सिवा तो डिगढ़ी का नाम तक ज़बान पर लाने से गुरेज़ा रहते और ये गैर इख्तियारी होता। कभी कभार कोई राह रो डिगढ़ी का रास्ता पूछता तो हाथ से इशारा करके राह दिखा देते, और जब ऐसा मौका होता राह दिखाने वाले हैरत से मुसाफिर को डिगढ़ी जाते देखते रहते और ये समझने की कोशिश करते कि क्यों। उन्हें तो कोई परिंदा भी डिगढ़ी की तरफ उड़ता बमुश्किल ही नजर आता था, तो ये क्यों। और फिर ये सोचते या पता नहीं ना सोचते, उस तरफ को जाते मेहमान भी अभी पैदा नहीं हुए हैं। हाँ, शायद उस राह रो का नलका या शायद कुआं मीठा पानी छोड़ गया होगा। और ये बात कहीं रह तो नहीं गई कि डिगढ़ी के रहने वालों में से अक्सर नलके लगाने और कुएं खोदने का काम किया करते थे। बस यही हुआ होगा ना कि नागाए वक्त में नलका पानी छोड़ जाए तो बंदे बशर को मजबूरी पड़ ही जाती है। नहीं तो बाकी वक्त रेल की पटड़ी के साथ डिगढ़ी को जाता 2.5 मील का पतला पीली सी जसामत वाला रास्ता सारा दिन खाली होता, सिवाय उस वक्त के जब सवेरे सुबह नलके लगाने के कारीगर और उनके हम कस्बा मददगार गांव छोड़ने के रोजी रोटी ढूंढने शहर जाते।
قصبوں آبادیوں سے دور اس راستے پر چلتے ہوئے ڈگری کے باسیوں کا انداز دوسرے لوگوں سے الگ نظر آتا تھا۔ قطار میں خاموشی سے سر جھکائے چلتے جانا، یوں جیسے چونٹے آپس میں جڑے چلے جا رہے ہوں۔ ایک اور تفاوت صبح و شام میں تھا۔ شام میں جب واپس ڈگری جاتے نظر آتے تو دیکھنے والوں محسوس کرتا ان کے بازو ان کے بدن سے الگ پیچھے پیچھے لڑھکتے جا رہے ہوں۔ شہر میں یہ تانگا اسٹینڈ کے برابر بنے اس چھپر کے نیچے دکھتے جس میں گھوڑوں کے پانی کی بڑی ناد رکھی ہوئی تھی۔ کیا کاریگر، کیا مددگار اپنے اپنے اوزار رکھے اکڑوں بیٹھا تنکے سے سامنے زمین کو کریدتا رہتا، اور یہ کام ایسی محویت سے ہوتا جیسے ان پر مقدس ذمہ داری ڈال دی گئی ہو۔ جب کبھی کوئی نلکے یا کنویں کا کام کرنے والا آیا ہوا چھپر کے آگے کھڑا ہو کر آواز دیتا تو ان میں سے کوئی ایک چپکے سے اوزار سنبھالتا اس کے پیچھے چل نکلتا۔ یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہے کہ آنے والے کی آواز بھی سمجھنا ضروری ہوتا تھا کہ نہیں۔ جب ان میں سے کوئی اٹھ کر چلا جاتا تو باقی اسی شغل میں مصروف رہتے، سر اٹھا کر دیکھنے کا تکلف تک نہ کیا جاتا۔ یہ کہانی جو ڈگری کی دوسری کہانیوں سے ذرا مختلف ہے، اس کی ابتدا منگلوار کی اس صبح کاذب سے ہوتی ہے جب سردی کا راج ختم ہونے میں ابھی چند روز باقی تھے اور متروک نہر کے سبزی مائل گدلے پانی، قصبے کی ویران گلی، مٹی کے بنے کوٹھوں، جھاڑ کانٹوں سے بنی چار دیواریوں پر دھند کا ڈیرا تھا۔ اس وقت گاؤں کے مغربی گھروں کے آخری کچے کوٹھے کے اندر جلتی لالٹین کی روشنی میں گلو کی ماں بچہ جن کر مر گئی۔ ڈگری کی دائی صاحبہ مائی نے ناڑ کاٹا، گلو کی ماں کی آنکھیں بند کی اور اس کے سر اور جبڑے کو پٹی باندھنے کے بعد بچہ اٹھا کر کوٹھے سے باہر اکڑوں بیٹھے گلو کے باپ کو تھمایا اور لاش کو نہلانے دھلانے پلٹ کر کوٹھے میں چلی گئی۔ جب سورج کی کرنیں دھند کو مات دے کر زمین پر اتریں تو اس وقت تک لاش قبر میں ڈالے جانے کے لیے تیار تھی۔ ڈگری کے باسی لاش اٹھا کر قبرستان کی اور چلنے لگے۔ عین اس وقت ریلوے لائن سے ایک ریل گاڑی دھڑ دھڑاتی گزری۔ متروک نہر کے کنارے کی مٹی کے ساتھ چلتے کوٹھے بھی لرزش میں آنے لگے۔ ویسے تو گاؤں بھر میں اس ریل گاڑی کی وجہ سے ہی حرکت پاتا تھا، مگر آج گاؤں کے لوگ لاش اٹھائے حرکت میں تھے، اس لیے ریل گاڑی کی آمد کا وقت جان ہی نہیں پائے تھے اور روز کے معمول کے مطابق گلی میں دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے کے بجائے لاش اٹھائے راستے کے بیچوں بیچ چلے جا رہے تھے۔ آج سب کے سر جھکے ہونے کے بجائے سیدھ میں سامنے کے قبرستان کو جاتے راستے کی سمت اٹھے ہوئے تھے۔ 15 سالہ گلو کو جنازے کے ہمراہ چلتے یہ سوچ آئی، 3 دن چاول پکیں گے اور لوگ ان کے کچے کوٹھے کے باہر صحن میں بیری کے درخت کے نیچے چٹائیوں پر بیٹھے رہیں گے۔ گلو کے چہرے کی عضلات ذرا سے پھیلے اور لمحے کے لمحے میں پھر سکڑ گئے۔ اس نے اپنی سوچ کو جھٹک کر قبرستان کی اور نظریں جما لیں۔ سوچ نے پھر نقب لگائی، گاؤں میں موت کے سوا کسی چیز کا علم کب ہوتا ہے؟ شادی کا تب معلوم پڑتا ہے جب کسی کو بچہ پیدا ہو جائے، پھر پتہ چلتا ہے پچھلے رجب میں ان کی شادی ہو گئی تھی۔ اب کی بار اس نے نچلے لب کو کاٹا اتنے زور سے کہ دماغ جھنجلا اٹھا۔ اس نے پھر نظریں قبرستان کی سمت گاڑ دیں۔ اب قبروں کے سوا کوئی خیال قریب نہ آیا۔ ماں کو دفنانے کے 10ویں روز جب گلو نے دوپہر کی روٹی کھانے کے لیے اپنے کچے کوٹھے میں قدم رکھا تو صاحبہ مائی اسے اپنے باپ کے ساتھ بیٹھی نظر آئی۔ بچہ زچا کے مرنے کے دن سے اب تک اسی کی گود میں تھا۔ گلو کی آمد محسوس کر کے کچے کوٹھے کا سکوت اور بڑھ گیا۔ گلو نے کونے میں رکھی ہوئی رکابی سے روٹی اٹھائی اور جھاؤں کی پتی لکڑیوں سے بنی ٹوکری میں سے ایک پیاز اٹھا کر زمین پر رکھا۔ اس کی اوپری سطح کو مکہ مار کر کھولا اور اس کے پرتوں میں نمک مرچ ڈال کر چپڑ چپڑ کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کھانا ختم کر کے وہ بوری کی بنی چٹائی پر سر کے نیچے بازو دے کر صاحبہ مائی اور اپنے باپ کی طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا۔
اس کی نگاہوں کے سامنے صاحبہ مائی اور اس کے باپ کے لب ہلے جاتے تھے۔ چند ساعتوں میں اس نے دیکھا اس کا باپ اچک کر کھڑا ہو گیا۔ باپ کی اس پھرتی سے گلو ناآشنا تھا۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ کچھ دیر میں صاحبہ مائی اس کے اکڑوں بیٹھے باپ کے سر پر اپنی کمر پہ ہاتھ ٹکائے کھڑی نظر آئی۔ گلو کے خیال نے کوئی راستہ نہ پایا۔ 2 دن بعد رات کے دوسرے پہر کی تاریکی میں گلو نے اپنی منگ کو اپنے گھر میں سرخ جوڑا پہنے دیکھا۔ وہ جلتی لالٹین کی روشنی میں صاحبہ مائی، اس کے باپ، اس کے منگ کے باپ اور ماں کے ساتھ کچے کوٹھے میں اندر جا رہی تھی۔ گلو نلکا چلاتا، اوک میں پانی پیتا، اسے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر میں اس نے صاحبہ مائی کو اپنی منگ کے ماں باپ کے ساتھ گھر سے باہر جاتے دیکھا۔ گلو کی سوچ نے راہ پا لی۔ اچھا ہوا انہوں نے اسے دیکھا نہیں، ورنہ منگ کا باپ ضرور برا سا منہ بناتا۔ پر میں تو سامنے کھڑا تھا لالٹین کی روشنی میں، اس نے کیسے نہ دیکھا ہوگا؟ نہیں دیکھا ہوگا، ورنہ صاحبہ مائی اس کے سر پر ہمیشہ کی طرح ہاتھ نہ گھماتی۔ گلو کی سوچ کہیں فرار ہو گئی۔ مطمئن ہو کر وہ کچے کوٹھے میں سونے چلا، مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ گلو اس رات بیری کے نیچے پڑی چٹائی پر سو گیا۔ اور بھلا کون سی زیادہ سردی تھی جو نیند نہ آئے۔ اگلی صبح گلو اپنی منگ کو دیکھا، وہ کھڑی ہو کر جھاڑو کرتے وقت ذرا لڑکھڑا رہی تھی۔ جھاڑو کے بعد روٹی پکا کر اس نے گلو کے باپ کے ساتھ کھانا شروع کیا۔ بچہ اس کے قریب لیٹا تھا، جسے بڑے بڑے نوالے اٹھائے وہ دوسرے ہاتھ سے تھپک رہی تھی۔ کھانا کھا کر گلو کی منگ نے بچے کو اندر کوٹھے میں سلایا اور گلو کی روٹی لے آئی، پر بیری کے نیچے گلو تو تھا ہی نہیں۔ دوسری دوپہر گلو کا باپ گلی میں دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا گلو کو ڈھونڈنے کی غرض سے نکلا۔ تب ڈگڑی کے اکلوتے چرواہے ڈاکو غریبڑے نے اس کو بتا دیا کہ گونگا گلو دوپہر سے کچھ پہلے قبرستان کے راستے پر تھا۔ یہ سن کر گلو کے باپ کے چہرے کے عضلات ذرا سے پھیلے اور پھر اپنے آپ سکڑ گئے۔